بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، سائنس اور سائنسدانوں کی دنیا میں ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جو کافی برے ہوتے ہیں اور انہیں اکثر خفیہ ہی رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی چند تجربات انسانی زندگی کے ساتھ بھی کیے جا چکے ہیں۔ ان تجربات سے انسان تو کیا بچے بھی نہ بچ سکے اور وہ بری طرح متاثر ہوئے۔ ان تجربات میں سے اکثر کو عالمی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک کہا جاتا ہے، کیونکہ جنگ نے تو کبھی نہ کبھی ختم ہونا ہوتا ہے، مگر ان تجربات سے ہونے والے نقصانات کبھی ختم نہیں ہوئے۔ آج کی اس کہانی میں ہم ایسے ہی کچھ تجربات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا تعلق انسانی زندگی سے ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، 10 سال پہلے امریکی پولیس نے شک کی بنا پر ایک لیبارٹری پر چھاپا مارا اور وہاں انہیں ایک لاوارث بچہ ملا جسے دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بچے کو حراست میں لے کر پولیس نے اپنی قانونی کارروائی شروع کی، جس سے انہیں پتہ چلا کہ وہ بچہ اصل میں کسی بایولوجیکل تجربے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اور جس چالاکی سے سائنسدانوں نے بچے کو لیب میں چھپا رکھا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی خفیہ تجربے میں لگے ہوئے تھے۔ اس سب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سائنسدان کس قدر ظالم تھے۔ سیکیورٹی کی وجہ سے اپنا نام نہ ظاہر کرنے والے ایک گواہ نے ان تجربات کا تاریک پہلو بھی بتایا۔ وہ تاریک پہلو یہ تھا کہ ان لوگوں نے تجربات کے دوران بچے میں ہونے والی ہر حرکت کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا تھا۔ دراصل ان گواہان نے اپنے نام ظاہر کرنے سے اس لیے انکار کیا تھا کیونکہ انہوں نے اس لیبارٹری میں کام کرنے والے سائنسدانوں سے معاہدہ کیا تھا کہ وہاں ہونے والے کسی بھی تجربے کے بارے میں وہ کبھی کسی سے کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ اس تجربے کا اصل مقصد ایک دیو قامت بچہ بنانا تھا، اور ایسا کیا کیسے گیا اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، کیونکہ سائنسدانوں نے اس بات کو بہت گہرے راز کی طرح رکھا تھا۔ اور دکھ کی بات یہ تھی کہ حکومت کو اس گھنونے جرم کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، مگر انہوں نے بھی اس کو ایک راز ہی رکھا، یہاں تک کہ 10 سال گزر گئے۔ یہ بچہ کئی سال پہلے ہی مر چکا تھا، مگر دیکھنے میں وہ ابھی بھی زندہ ہی لگ رہا تھا۔ اس پر کیے گئے تجربات کا اثر اب بھی اس کے جسم میں موجود تھا، جس کا منہ بولتا ثبوت اس کی بڑھتی ہوئی جسامت تھی۔ ایک خفیہ ٹیم نے اس جرم کو بے نقاب کیا، جو پہلے سے ہی جانتے تھے کہ نہ جانے کتنے ہی بچے اس طرح کے جان لیوا تجربات کا نشانہ بنے ہیں۔ امید ہے کہ اس تجربے کو کرنے والا کوئی سائنسدان آج تک زندہ نہیں رہا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں معصوم البرٹ کی۔ 1920 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو پوری دنیا کے لیے شرمناک تھا۔ اس واقعے کا اصل مقصد کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوری کے مطابق معصوم البرٹ میں سفید چوہوں کے خوف کو کنٹرول کرنا تھا۔ البرٹ ایک 11 ماہ کا بچہ تھا جس پر واٹسن اور رینن نامی 2 لوگوں نے ایک تجربہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ کسی بھی جانور سے ڈر جاتا ہے، اس لیے انہوں نے ایک سفید چوہا لیا اور بچے کے سامنے رکھ دیا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ وہ بچہ بالکل بھی اس چوہے سے نہیں ڈرا۔ اس کے بعد انہوں نے چوہے کو بچے کے ساتھ ایک لوہے کے راڈ سے مارنا شروع کر دیا، جس سے یہ بچہ تھوڑا بہت خوفزدہ ہو گیا اور رونا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے چوہے کو مارنا چھوڑ دیا، مگر بچہ پھر بھی انتہائی خوفزدہ تھا۔ اس تجربے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جذبات کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے یا پھر مکمل طور پر بدلا بھی جا سکتا ہے، مگر اخلاقی طور پر اس تجربے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ واٹسن اور رینن نے البرٹ پر کنڈیشننگ کے اثرات کو ختم نہیں کیا تھا، اور اس وجہ سے یہ معصوم بچہ رہتی زندگی تک خوف و ہراس کا شکار رہا۔ اب بات کرتے ہیں یتیم بچوں پر ہونے والے ایک گھنونے ایکسپیریمنٹ کی۔ 1939 میں وینڈل جانسن نے ایک تقریر کی جس میں اس نے 20 یتیم بچوں میں لکنت کے متعلق بات کی۔ جانسن نے تجربہ کرنے کے لیے اپنی ہی ایک اسکول ٹیچر کو چنا اور 20 بچوں کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا، جس میں سے ایک گروپ تجرباتی اور دوسرا کنٹرول گروپ تھا۔ ٹیچر کچھ بچوں کے ساتھ تو بہت اچھی تھی اور ہر کام میں ان کی تعریف کر رہی تھی، جبکہ دوسرے بچوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی ڈانٹ دیتی تھی کہ ان بچوں میں اس قدر لکنت کیوں ہے۔ ان تجربات کے دوران جن بچوں نے منفی تقریر سنی ان کے دماغ پر بھی منفی اثرات ہی مرتب ہوئے، اس وجہ سے انہیں پوری زندگی میں بولنے میں کافی مسئلہ رہا۔ اس تجربے کو مانسٹر اسٹڈی کا نام دیا گیا، کیونکہ جانسن کے کچھ جاننے والوں نے یہ بھی کہا کہ اس نے محض اپنے نظریے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان یتیم بچوں کا سہارا لیا اور ان یتیم بچوں کو اس گھنونے تجربے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ کافی عرصے تک اس تجربے کو صرف اور صرف جانسن کی عزت بچانے کے لیے چھپایا گیا۔ آپ کو ان تمام کہانیوں میں سے کون سی کہانی زیادہ دلچسپ لگی؟ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔